اجلاس سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور ڈاکے کو بچانے کے لیے، اس سے چھپنے کے لیے پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، اور اس چوری اور ڈاکے کو بچانے کے لیے، اس سے چھپنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام استعمال کریں۔ یہ سیرت کی توہین ہے۔ ان کا یہ اسلامی ٹچ اس چوری کے اوپر نہیں چلے گا۔ اس اسلامی ٹچ کے ساتھ ان کے ڈاکے کی واردات نہیں چھپ سکتی۔ کیس بڑا سمپل ہے جناب چیئرمین۔ برطانیہ نے 64 ارب روپیہ پاکستان کی ریاست کو لٹایا، ملک ریاض کو نہیں لٹایا۔ وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا۔ ایک شخص نے فائدہ لینے کے لیے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اگر امریکہ کا صدر، برطانیہ کا وزیر اعظم، فرانس کا صدر، کسی بھی جمہوری ملک کا سربراہ یہ واردات کرے گا تو اسے جیل میں ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ جو مہاتما ہیں انصاف کے، یہ تو خود کہتے تھے، وہ قومیں ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ اگر ایک کلرک 5 لاکھ کی چوری کرے اس کو جیل میں، ایک سابق وزیر اعظم 64 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالے تو اسے چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ 64 ارب روپے پاکستان کے کہاں گئے؟ ان 64 ارب روپے سے کئی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، کتنے کالج اور سکول بن سکتے تھے، کتنے اسپتال بن سکتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اپنے فائدے کے لیے۔ اس کرپشن سے جتنا مرضی شور مچا لو، جتنے مرضی۔ اور میں علی ظفر صاحب سے کہوں گا، علی ظفر صاحب آپ تو قانون دان ہیں، آپ کس طرح اس چوری اور ڈاکے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں کم از کم علی ظفر صاحب سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ 64 ارب روپے کی اس چوری کا وہ دفاع کریں، چونکہ وہ قانون دان ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی قدم ہے، یہ چوری ہے اور یہ ڈاکہ ہے۔ اس کو کوئی ذی شعور ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ریاست کی بدنامی کی ہے اس چوری کے ساتھ۔ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم ہے، اس سابق وزیر اعظم کو تو جیل میں 5 سٹار سہولتیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں بھی اسی سیل کے اندر تھا جس سیل کے اندر ان کے مہاتما ہیں۔ میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں نے تو کبھی شور نہیں مچایا تھا، میں تو پیشی پر اسی طرح ٹائی اور سوٹ پہن کے آتا تھا، ہنس کے آتا تھا۔ ان کی چیخیں نکلتی ہیں، روز چیخیں نکلتی ہیں۔ ان کو دیسی مرغ ملتے ہیں، ان کو جوس ملتا ہے، ان کو سلاد ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود شور مچاتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے کپڑوں سے پسینہ ایسے بہہ رہا تھا کہ جیسے وہ پانی کے اندر نہا کر آئے ہیں۔ ہم نے تو ان کے وزیر اعظم کو اس طرح نہیں رکھا۔ ان کو تو ایئر کنڈیشنر بھی ملتا ہے، ان کو تو ہیٹر بھی ملتا ہے، ان کو تو تمام سہولتیں ملتی ہیں۔ اور جناب چیئرمین، آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ چورن دیتے ہیں۔ ہاں، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے اگر میں نے ویژن 2010 دیا، ویژن 2025 دیا، اگر اڑان پاکستان جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس پہ کام کیا، اس لیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ترقی پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو پاکستان کو برباد کریں، سی پیک کو برباد کریں، پاکستان کی ترقی کو برباد کریں، پاکستان کی ریاست کے خلاف دنیا میں مہم چلائیں۔ آج یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ بن کے پوری دنیا میں پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف
मुहिम चला रहे हैं। आज हिंदुस्तान रॉ बड़ा खुश है कि बड़े सस्ते एजेंट मिल गए हैं कि वो काम कर रहे हैं जो आज तक रॉ को करने की जरूरत नहीं हुई थी। लिहाजा इनके शोर से, इनके इस हंगामे से चोरी को चोरी कहा जाएगा, उस चोरी से ये नहीं बच सकेंगे। और वो 64 अरब रुपए का जो डाका डाला गया है उस पर सजा मिलेगी। पाकिस्तान का कानून इस मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी करप्शन की है, जरूर कटहरे में खड़ा करेगा। बहुत शुक्रिया। ऑर्डर नंबर 8, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, एक सेकंड। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, यस ऑन हिज बिहाफ। नो एक ले करना है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI के इंतखाबी